بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ رسول کریم. یہ کتاب کا نام ہے ماہ رمضان کے فضائل اور مسائل. حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب لکھی ہوئی ہے، جو ہمارے دارالعلوم کے نائب مفتی بھی ہیں. فرما رہے ہیں کہ رمضان شریف سے پہلے ہی اپنے کام کر لینے چاہیے، ورنہ صرف ضروری کام کرنے چاہیے اور ان میں بھی کم سے کم وقت لگائیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت رمضان المبارک میں ذکر و تلاوت، عبادت اور دعا کے لیے فارغ کریں. بلا ضرورت لوگوں سے ملاقات بھی نہ کریں تاکہ فضولیات میں قیمتی مہینہ یا اس کے لمحات ضائع نہ ہوں. اس ماہ میں گناہوں سے بچنے کی خوب کوشش کریں. آنکھ، کان، ناک، دل، زبان اور ہاتھ پیروں کو گناہوں سے بچائیں. ٹی وی نہ دیکھیں، گانا نہ سنیں، فلمیں نہ دیکھیں. خواتین بے پردگی کے گناہ سے بطور خاص بچیں. جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے بچیں، اور تراویح پورے ماہ پابندی سے ادا کریں. فرمایا کہ ایک قرآن شریف سن لینا تراویحوں میں یہ الگ سنت ہے، اور 20 رکعتیں پوری پڑھنا وہ الگ ہے. ایسا نہیں ہے کہ 4-5 دن میں پورا قرآن شریف سن لیا اس کے بعد چھٹی، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنے گھروں میں جماعت کی نماز کرا لی، فرض نماز گھر میں کر لی. نہیں، فرض نماز تو مسجد میں ہی ادا کریں، اور اپنے الفاظ کے قرآن پاک کو مضبوط کرنے کی وجہ سے ہر جگہ اتنی مساجد میں تو جگہ نہیں ہوتی، تو فرمایا گھر پہ اگر الفاظ کے لیے تراویح کر لیں تو منع نہیں، لیکن فرائض کوئی ادائیگی مسجد میں لازمی ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے. اور بہت سے لوگ آج کل کے چند برسوں سے خواتین کے لیے بڑا اہتمام کرتے ہیں، گھروں میں، پارکوں وغیرہ میں خواتین کی نماز تراویح. اس کے بارے میں حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کا پورا کتاب چاہے خواتین کی تراویح کی نماز، جس میں حضرت نے پورا ثابت کیا ہے کہ خواتین اپنے گھر میں نماز پڑھیں. جب فرائض کے لیے ہی مسجدوں میں ہمارے مسلک میں منع ہے تو تراویحوں کے لیے کہاں سے اجازت ہو جائے گی. فرمایا کہ گڑ گڑا کر اپنے اور اپنے والدین، اہل و عیال، بہن بھائی، دوست احباب، عزیز و اقارب اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر اس کی رضا اور جنت مانگیں، اس کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگیں. جو فضائل احادیث طیبہ میں بیان کیے گئے ہیں، جن کا مختصر تذکرہ آگے آ رہا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور مسائل کا مطالعہ کریں یا علماء سے پوچھیں تاکہ روزہ ضائع نہ ہو. اب عبادت تو ہمارے لیے ایسی مشکل ہو گئی، اللہ معاف فرمائے. گاؤں سے کچھ لوگ آئے جن کو دین کا کچھ پتہ نہیں، تو دیکھا کہ تراویحیں ہو رہی ہیں، انہوں نے سمجھا 2-4 رکعتوں کی کھڑے ہو گئے. اب یہاں تو 2 کے اوپر 2، 2 کے اوپر 2، 2 کے اوپر 2 چل رہا ہے. تو انہوں نے ایک دوسرے کو کوہنی ماری نماز نہیں. کہہ رہے فجلو، لگتا ہے امام صاحب تو فجر تک چلیں گے، چلو بھائی نکل جا. نکل گئے، سیر کر کے گھوم پھر کر آئے تو فجر کی اذان نماز ہو رہی تھی. کیا دیکھا، اچھا وہ بچ گیا، ورنہ ساری رات کی نماز پڑھاتے ہیں یہ لوگ. تو اور پھر جن کو عقل ہے وہ تو سب تراویحیں پڑھیں گے، جن کو عقل نہیں ہے وہ 3 دن کی تراویح دیکھیں گے کہاں ہے، تاکہ ٹی وی میں بھی شکل آتی رہے اور وہ پڑھتے جا رہے ہیں یعلمون تعلمون، اور وہ لقمہ بھی تو نہیں لیتے. اور آخر میں پھر مرد عورت بیٹھ کے وہ سینڈوچ خرید رہے ہیں، کھا رہے ہیں، گناہ کبیرہ ہو رہا ہے، پردے کا نظام بھی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مہینہ دیا ہے. حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. 5 برس کے تھے، داڑھی والے اچھے لگتے تھے، مسجدیں اچھی لگتی تھیں. 5 برس کے. آج 5 برس میں ویڈیو گیم چلتا ہے، آج 5 برس میں کارٹون چلتے ہیں، آج 7-8 برس میں گندی مذاقیں چلتی ہیں، آج 7-8 برس میں ماں سے بدتمیزی کی جاتی ہے، باپ سے بدتمیزی کی جاتی ہے. فلاں کے پاس ایسا ٹچ موبائل ہے، میرے پاس نہیں ہے. بیٹا میرے پاس حرام کی کمائی نہیں ہے اور میں لے کر بھی نہیں دوں گا، یہ آپ کی عمر کے لیے نہیں ہے، یہ ہم باقی نہیں کرتے بدتمیزی. اور شیخ العرب العجم 5 برس کی عمر میں مسجد کی دیوار کو چومائے، فرش کو چومائے. داڑھی والے اچھے لگتے تھے. جو حضرت پر ایک داڑھی والے دم کرتے تھے، جب حضرت بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ حضرت حافظ ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ، جب حضرت تھوڑے بڑے ہوئے کہ حضرت آپ مجھے بیعت کر لیجئے، تو حضرت حافظ ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ نے نیچے سے لے کر اوپر تک حضرت کو دیکھا اور فرمایا کہ مجھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عام لوگوں کو بیعت کرنے کے لیے فرمایا ہے،
آپ کو کوئی خاص بیعت کرے گا؟ 10 برس کی عمر میں تہجد پڑھتے تھے، آج پورے دنیا میں ڈنکا پٹا ہوا ہے. اور آج یہ جتنے گناہ ہوتے ہیں نا بری صحبت کی وجہ سے ہوتے ہیں. بچہ پیسہ چوری کر رہا ہے، بچہ ماں باپ سے لڑ رہا ہے، ماں باپ کی غلطی ہے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں لے جا رہے ہیں، اب اس کو یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، اتنی گنجائش نہیں ہے تو کریڈٹ کارڈ چل رہے ہیں، رشوت چل رہی ہے، سود چل رہا ہے. جس اولاد کو خوش کرنے کے لیے وہ اولاد کام نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں. وہ مال کام نہیں آئے گا جو غلط طریقے سے کمایا گیا، جس مال پر زکوٰۃ نہیں نکالی، صدقات نہیں دیے، ماں باپ پر خرچہ نہیں کیا، کام بن کر بیٹھے رہے، اپنے ماموں تایا بھائی بہن کمزور ہیں ان پر خرچہ نہیں کیا، یہ مال کام نہیں آئے گا. مسجد مدارس ماں باپ اولاد کے جائز باتوں پر خرچہ ہوگا، یہ کام آئے گا مال. اولاد کون سی کام نہیں آئے گی؟ جس کی وجہ سے حرام کام کیے، جس کی خوشی کے لیے ٹی وی VCR لا کر رکھا، اور جس کی خوشی کے لیے کہ اپنی خوشی ہوتی ہے شامل، کیبل کا کرایہ دیتا رہا، یہ مال کام نہیں آئے گا، یہ اولاد کام نہ آئے گی. آپ بتاؤ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اولاد کام نہیں آئے گی. قیامت تک صدقہ جاریہ چلتا رہے گا. آج ہم اولاد کو حافظ بنانے کی فکر کرتے ہیں لیکن اللہ والا بنانے کی فکر نہیں کرتے. وہ حافظ قرآن جو عمل والا ہو، وہ ان کو اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو جو عمل والا ہے اس کو 10 پاسپورٹ دیں گے. خاندان کے وہ افراد جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی ان کو جنت میں لے جائیں گے. 10 افراد حضرت فرما دیتے حافظ قرآن کی عزت کیا کرو، ان سے اخلاق سے پیش آیا کرو. قیامت کے دن نظر ڈال کر کہیں گے تو جنت میں لے جاؤ، یا اللہ یہ ہمارے کو بہت محبت کرتا تھا. اتنے درجات ہیں، سیڑھیاں چڑھتے جائیں گے، قرآن پاک پڑھتے جائیں گے، والناس پر جا کے ان کو درجہ ملے گا. ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی بھی کہاں تک ہوگی. لیکن عمل والا حافظ قرآن یہ کارٹون اور ویڈیو گیم اور فلمیں اور فیس بک اور یوٹیوب یہ نہیں. راتوں کو فلمیں دیکھ کر جاگنا، جمعے کی رات ہے، تہجد میں آواز آ رہی ہے کوئی ہے بخشش کرانے والا، اور فلمیں دیکھی جا رہی ہیں. یہ